مسلمان ہمیشہ سے ایک عملی قوم رہے ہیں اور وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھا نہ سکیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز اسی مناسبت سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جس گھر کتا ہو اس گھر میں چور ہی نہیں، رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ ہر وہ جانور جسے مسلمان کھا سکتے ہیں پاک ہے۔ جو شخص کتے سے بھی نہ ڈرے مجھے اس کی ولدیت میں شبہ ہے۔ کتے میں سے اگر جبڑا نکال دیا جائے تو خاصا معقول جانور ہے۔ بندر میں ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی عیب نظر نہیں آتا کہ وہ انسان کا جد اعلیٰ ہے۔ بھونکنا کتے کا حق اور دم ہلانا اس کا فرض ہے۔ کوے پر کتنے ہی صدمے گزر جائیں، کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، اس کے پر و بال کالے ہی رہتے ہیں۔ جانوروں میں کتا اور گھوڑا انسان کے سب سے پہلے اور پکے رفیق ہیں، جنہوں نے اس کی خاطر ہمیشہ کے لیے جنگل چھوڑا۔ آقا کے سامنے بے اختیار ہلنے والی کتے کی دم پچھلے جنم میں کسی مصاحب کی زبان تھی۔ کتا اس کام کے لیے اپنی زبان استعمال نہیں کرتا۔ عمر طبعی تک تو صرف کوے، کچھوے، گدھ، گدھے اور وہ جانور پہنچتے ہیں جن کا کھانا شرعاً حرام ہے۔ گھوڑے کی ٹانگوں کا استعمال صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ اول میدان جنگ میں دشمن پر تیز رفتاری سے حملہ کرنے کے لیے، دوم حملہ ناکام ہو تو میدان جنگ سے دگنی رفتار سے بھاگنے کے لیے۔